بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوغا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ صفدر جھپٹ کر جھونپڑے کے دروازے کے قریب آ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، افق میں رنگین لہریے پھوٹنے لگے تھے۔ پیش منظر میں جنگلیوں کا ایک گروہ دکھائی دیا جو ناچتا گاتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ قریب پہنچے، جھونپڑی کے گرد پھیل گئے اور ان کا رقص پہلے ہی کی طرح جاری رہا۔ البتہ وہ اب گا نہیں رہے تھے۔ دفتن پہرے داروں میں سے ایک نے انہیں مخاطب کر کے کچھ کہنا شروع کیا۔ جوزف زمین پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا، اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صفدر نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ جہنم میں جائیں، کہہ رہے ہوں گے کچھ، میں مر رہا ہوں، جوزف نے کہا۔ تمہاری تکلیف کسی حد تک رفع ہو سکتی ہے، صفدر بولا۔ کیسے؟ جوزف ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر پہلے تم اس کی بات سن کر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ جوزف چند لمحے تک پلکیں جھپکتا رہا، پھر کھسکتا ہوا دروازے کے قریب آیا۔ تھوڑی دیر ان لوگوں سے گفتگو کرتا رہا، پھر صفدر سے بولا۔ وہ لوگ پارٹی لیڈر کو عبادت خانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ صفدر نے پوچھا۔ مقدس پجارن کا حکم ہے، جوزف نے بتایا۔ مگر لیڈر؟ صفدر نے مایوسانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ سبھی جوزف کے قریب آ گئے تھے۔ صفدر کی نظریں حام کے چہرے پر رک گئیں۔ نہیں، میری طرف نہ دیکھو، حام نے ہاتھ ہلا کر زہریلے لہجے میں کہا۔ مجھ میں لیڈری کی صلاحیت نہیں ہے۔ تم نے اس کی طرف کیوں دیکھا تھا؟ مونیکا صفدر پر چڑھ دوڑی۔ تم بھی چڑیاں پہن کر بیٹھو، میں خود ہی جاؤں گی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ حام جیسے تجربہ کار آدمی پر سبقت لے کر جاؤں، ورنہ، صفدر نے کہا، تم ہی جاؤ، کیونکہ تم ایک بہت بڑے دانشمند آدمی کے ساتھی ہو، مونیکا نے کہا۔ ضرور جاؤ، حام برا سا منہ بنا کر بولا۔ تم بھی بڑے دانشمند بن جاؤ گے۔ مونیکا پھر حام کی طرف پلٹی ہی تھی کہ صفدر نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ میری استدعا ہے کہ خود کو قابو میں رکھو، اسے بکنے دو، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے، صفدر نے کہا، تاکہ احتیاط سے قبر میں پہنچ جائیں۔ حام نے پاگلوں کے سے انداز میں کہکا لگایا۔ تم نے مجھ سے کیا کہا تھا مسٹر صفدر؟ جوزف نے آگے پیچھے جھولتے ہوئے ہانک لگائی۔ ہاں، ٹھہرو، میرے تھیلے میں ریکٹیفائڈ اسپرٹ کی ایک بوتل موجود ہے، صفدر نے کہا۔ آہا، چلے گی، جوزف یک بیک اچھل پڑا۔ لاؤ، نکالو، جلدی کرو، یہ باسٹرڈ جھوٹے ہیں کہ یہاں نشہ آور چیزیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے انہیں تاڑی پیتے دیکھا ہے، تاڑ کے درخت پر ہانڈیاں لٹکتی دیکھی ہیں۔ یہ سب فراڈ ہیں، ان سے کہو کہ میرے لیے تاڑی ہی مہیا کر دیا کریں، جوزف نے کہا۔ کچھ دیر بعد صفدر ان کے ساتھ جانے کے لیے باہر نکلنے لگا، لیکن دفتر ڈیزی راستہ روک کر بولی۔ تم نہ جاؤ، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے، ڈیزی نے کہا۔ اے لڑکی، ہٹو سامنے سے، مونیکا کسی کھٹکنی کتیا کی طرح گھرائی۔ ڈیزی سہم کر ایک طرف کو ہٹ گئی اور صفدر نے مونیکا سے کہا۔ میں کہتا ہوں دماغ کو ٹھنڈا رکھو، تمہیں اس بیچاری کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جاؤ، سب ٹھیک ہے، مونیکا نے کھردرے لہجے میں کہا۔ ڈیزی صفدر کے علاوہ اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی، زیادہ تر یہ کوشش کرتی تھی کہ اس کے قریب ہی رہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس پوری بھیڑ میں اس کے علاوہ اور کسی میں انسانیت نہیں نظر آتی۔ صفدر باہر نکلا اور جوزف نے چیخ کر کچھ کہا اور ناچنے گانے والوں کی ٹولیاں اس کے ارد گرد اکٹھی ہونے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ایک جانب کو چل پڑے۔ صفدر بیچ میں تھا اور وہ دو قطار میں اس کے دونوں جانب چل رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، افق پر رنگین لہریے پہلے کی بنسبت زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ بسیرا لینے والے پرندوں کے شور سے فضا گونج رہی تھی، عجیب سا پراسرار ماحول سا تھا۔ بستی سے گزر کر اب وہ ایک پتھریلے راستے پر چل رہے تھے۔ یہاں جھاڑیاں نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دشوار گزار تھا۔ اندھیرے میں تو ادھر سے گزرنا خودکشی ہی کے مترادف ہوتا۔ جنگلی صفدر کو درمیان میں لیے ہوئے ایک ہی قطار میں آگے گئے۔ ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں پھیلا تھا کہ وہ گڑھے اور کھائیاں نظر نہ آتی جن سے قدم پر سامنا ہو رہا تھا۔ یک بیک صفدر کو ایک بڑی سریلی سی آواز سنائی دی، لیکن دور کی آواز تھی، نغمگی سے بھرپور نسوانی آواز، اور اتار چڑھاؤ سے وہ کوئی گیت ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے آواز قریب ہوتی گئی۔ پھر ایک مستح جگہ پر پہنچ کر جنگلیوں نے اس کے گرد حلقہ بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی فاصلے پر صفدر کو ایک بڑی سی عمارت کے آثار نظر آئے۔ اتنی دھندلاہٹ تو پھیل ہی گئی تھی کہ تھوڑے فاصلے سے بھی عمارت کا تفصیلی جائزہ لینا مشکل ہوتا۔ آواز اسی عمارت سے اب بھی آ رہی تھی۔ وہ یقیناً کوئی گیت ہی تھا، لیکن الفاظ صفدر کے لیے غیر مانوس تھے۔ آواز کیسی آواز تھی؟ صفدر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود آواز کے ہر تار کے ساتھ فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا ہو۔ کتنی گھلاوٹ تھی، کتنا رسیلا پن تھا۔ افق کے رنگین لہریے سیاہی میں گھلتے جا رہے تھے۔ دفتن گیت تھم گیا۔
جنگلی بھی رک گئے اور ایسا معلوم ہوا جیسے زمین ہی کی گرد گردش کرتے کرتے اچانک ساکن ہو گئی ہو۔ چند لمحے صرف جھینگروں کی جھائیں جھائیں فضا میں گونجتی رہی، پھر ایک نسوانی آواز ابھری، خوش آمدید اے راستی سے بھٹکے ہوئے انسان، اس معبد کے در و دیوار سے تجھے دوستی کی بو آئے گی۔ کہ تیرے گرد اندھیرے جال بن رہے ہیں، کہ تاریکیاں تجھے ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، کہ یہاں روشنی تیری منتظر ہے۔ صفدر آگے بڑھا، لیکن جنگلیوں نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کی، البتہ انہوں نے اسے راستہ دینے کے لیے ہلکا توڑ دیا تھا۔ صفدر پوری قوت سے قدم رکھتا ہوا عمارت کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی قریب پہنچا، ایک دروازے میں روشنی کا جھماکہ سا ہوا اور وہ جھجک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے یہ فعل قطعی غیر ارادی طور پر سرزد ہوا تھا، اسے خوف کا نتیجہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ ایک کھلا ہوا در تھا، اسے دروازے کے پارٹ نہیں تھے، مگر روشنی اب بھی موجود تھی۔ صفدر آگے بڑھا، اسے توقع تھی کہ اندر کوئی ایسا آدمی ضرور موجود ہوگا جو اس کی رہنمائی کر سکے گا، لیکن وہاں تو سناٹا تھا، قریب و دور ایک متنفس بھی نظر نہیں آیا تھا۔ در و دیوار سے خوشبوؤں کی لپیٹیں سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دفتن پہ وہی گیت شروع ہو گیا جسے وہ دور ہی سے سنتا آیا تھا، مگر یہ گیت تو خوشبوؤں ہی کی طرح در و دیوار سے پھوٹ رہا تھا۔ صفدر کے قدم لڑکھڑانے لگے، وہ خائف نہیں تھا، اسے از خود رفتگی ہی کہنا چاہیے۔ خوشبوؤں کی لپیٹیں اور گیت کی لے اسے اندیکھے جہانوں کی جھلکیاں دکھا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خود روئی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑتا پھر رہا ہو، گیت کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہلکورے لیتا ہوا بےقرار پنہائیوں میں تحلیل ہوتا جا رہا ہو۔ اس کے حواس پر صرف 3 چیزیں مسلط تھیں، مدھم سی ٹھنڈی روشنی، نغمگی اور خوشبو، ان کے علاوہ اور کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ اس کے قدم اٹھتے رہے، بس وہ کسی ایسے اندھے کی طرح چلا جا رہا تھا جس کے ہاتھ میں لاٹھی بھی نہ ہو۔ دفتن ایک کریح سی جھنکار نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جہاں تھا وہیں قدم رک گئے۔ ہوش آیا، روشنی ابھی پھیلی ہوئی تھی، خوشبوئیں اب بھی چکراتی پھر رہی تھی، لیکن گیت شاید سکوت کے ویرانوں میں جا سویا تھا۔ اس نے جھرجھری سی لی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آگے راستہ مسدود تھا، سامنے ہی اونچا سا اسٹیج نظر آیا، وسط میں فرش سے دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر پھوٹ کر فضا میں بل کھاتی ہوئی تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آس پاس کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ عورت کہاں تھی جس نے اسے خوش آمدید کہا تھا؟ کتنی شستہ انگریزی میں اسے مخاطب کیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 3 فٹ کے دائرے میں دھواں چکرانے لگا، فرش سے چھت تک، لیکن کیا مجال کہ دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر بھی اس محدود دائرے سے باہر نکلی ہو۔ کچھ دیر بعد صفدر نے محسوس کیا کہ دائرے کے وسط میں ایک تصویر سی ابھر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے خد و خال واضح ہوتے گئے اور پھر دفتن لڑکھڑاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں اور اسے اپنی یادداشت پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ 100% بوغا تھا، لیکن دھوئیں کے مجسمے کے روپ میں۔ فرط حیرت سے اس کی آنکھیں ابل پڑیں، کیونکہ یہ مجسمہ حرکت بھی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، ہونٹ ہلے تھے، اور پھر صفدر نے بوغا کی آواز بھی صاف پہچانی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، دفینوں کی تلاش میں آئے ہو، مگر کس کام کے؟ وہ دفینے جو تمہارا پیٹ بھی نہ بھر سکیں۔ تمہاری کشتی تباہ ہو چکی ہے، اس لیے واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جاؤ، سونے اور چاندی کے ڈلے کھود نکالو اور انہیں اس طرح چبا کر نکلو کہ وہ ہضم ہو کر جزو بدن ہو جائیں۔ کر سکو گے ایسا؟ نہیں تو پھر ایڑیاں رگڑ کر مرنا پڑے گا۔ یہاں تم 1 من سونے کے عوض 1 مٹھی مکئی یا 1 پیالہ دودھ بھی حاصل نہ کر سکو گے، بوغا نے کہا۔ صفدر کے ہونٹ تنفر آمیز انداز میں سکڑ گئے اور اس نے غصیلے انداز میں کہا، کیا تم میری آواز سن سکو گے؟ کیوں نہیں، بوغا بولا۔ ہمیں یہاں اس طرح کیوں لایا گیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ تاکہ تمہیں نجات کے راستے پر لگایا جا سکے۔ کہ اصل چیز محنت ہے، دولت نہیں۔ محنت ہی کے بدلے تمہارا پیٹ بھر سکے گا، تمہارے لیے آسائشیں مہیا کر سکے گی۔ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے بدلے تمہیں یہاں ناچ نہیں مل سکے گا۔ مگر ٹھہرو، تم بہت دلیر معلوم ہوتے ہو کہ تمہیں کسی قسم کا سوال کرنے کا ہوش بھی رہا ہو، ورنہ یہاں تو لوگ عموماً غش کھا کر گر پڑتے ہیں۔ صفدر نے سوچا کہ شاید وہ ابھی پہچانا نہیں جا سکا، اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ باتیں نہ کی جائیں۔ میں کمزور اعصاب کا آدمی نہیں ہوں، اس نے جواب دیا۔ جو کچھ بھی ہو بہت خوب ہو، فائدے ہی فائدے میں رہو گے۔ اچھا جاؤ، بائیں جانب جو دروازہ ہے اس سے گزرو اور وہیں ٹھہرو، تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے ہیں، بوغا نے کہا۔ لیکن صفدر جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایسا ایسا مجسمے کے خد و خال دھندلے پڑتے رہے اور ذرا سی ہی دیر میں وہاں صرف دھواں ہی چکراتا رہ گیا۔ پھر دھوئیں کا حجم بھی کم ہونے لگا اور بالآخر وہی پتلی سی لکیر باقی رہ گئی۔ اب پھر پہلا سا سکوت طاری تھا۔
وہ چلنا میں وہیں کھڑا رہا، پھر بائیں جانے والے دروازے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے گزرا، کھٹاکے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اوپر سے پتھر کی ایک سل پھسلتی ہوئی نیچے آئی تھی اور دروازہ بھی دیوار بن کر رہ گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی صفدر کو اس کمرے میں ایک ایسا منظر دکھائی دیا جس نے دروازے سے الجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کے سائے ساتھی وہاں موجود تھے، لیکن کوئی بھی ہوش میں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سبھی بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ پہلی نظر میں تو ایسا لگا جیسے وہ مر چکے ہوں۔ کچھ ہی دیر پہلے اس نے انہیں بستی کے ایک جھونپڑے میں چھوڑا تھا۔ آخر وہ وہاں کیسے آ پہنچے؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں لانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا گیا ہو۔ یہاں اتنی تیز روشنی نہیں تھی کہ ہر گوشے میں اجالا ہوتا۔ یکبیک ایک تاریک گوشے سے ایک عورت آگے بڑھی۔ وہ قدیم وضع کے لباس سفید لبادے میں ملبوس تھی اور چہرہ بھی سفید ہی نقاب میں پوشیدہ تھا، البتہ سنہرے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گز نما عصا تھا جس کے سرے پر نوکیلی برجیاں سی ابھری ہوئی تھیں۔ خوش آمدید، اس کی مترنم آواز کمرے میں گونجی، اور پھر صفدر نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کسی بات پر بکھلا گئی ہو۔ اسی طرح لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی، جیسے کوئی غیر متوقع چیز سامنے آ گئی ہو۔ نقاب سے اس کی آنکھیں گویا ابل پڑ رہی تھیں۔ پھر وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئی جو فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے میں صفدر نے اسے جھک جھک کر ہر ایک کا چہرہ دیکھتے پایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی خاص آدمی کی تلاش ہو۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھی کھڑی ہو کر صفدر کی طرف مڑی اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ طویل راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے۔ عورت اس سے تھوڑے سے فاصلے پر رک گئی۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنا عصا اٹھا کر بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ابھی تمہارا دیوتا خود ہی بتا چکا ہے کہ ہم دفینوں کی تلاش میں آئے ہیں۔ صفدر مسکرایا۔ میں نہیں تسلیم کر سکتی، وہ بولی۔ تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمہارا دیوتا احمق ہے، بے پرکی اڑاتا ہے، صفدر نے کہا۔ دیوتا نے غلط نہیں کہا تھا، تم اسی بہانے سے آئے ہو، لیکن میری روحانی قوت اسے تسلیم نہیں کر سکتی کہ تم کسی دفینے کے لیے یہاں تک کا سفر اختیار کرو گے، عورت نے کہا۔ نہ تسلیم کرے، اب تو آ ہی پھنسے ہیں، صفدر بولا۔ واپسی ناممکن ہوگی، عورت نے کہا۔ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، ہماری کشتی یا تو واپس گئی ہوگی یا پھر تباہ کر دی گئی ہوگی۔ میں بھی اب کچھ سمجھ رہا ہوں مقدس پجارن، لیکن تمہارا دیوتا میں سمجھ میں نہیں آیا، صفدر نے کہا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ عورت بولی۔ کچھ بھی نہیں، صفدر نے لاپرواہی سے کہا۔ اب تمہارا دوسرا قدم کیا ہوگا؟ تمہارا لیڈر کہاں ہے؟ عورت نے پوچھا۔ میں ہی لیڈر ہوں، صفدر نے کہا۔ اسے بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، عورت بولی۔ تمہاری مرضی، صفدر بولا۔ ہوش میں آؤ، میں تمہیں اسی جگہ دفن کرنے دینے کی قوت بھی رکھتی ہوں۔ اپنی روحانی قوت سے کہو کہ مجھے پہچاننے کی کوشش کرے، وہ تمہیں بتائے گی کہ میری نظروں میں نہ موت کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی زندگی کی، صفدر نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو سنبھلو۔ اس نے اپنا عصا اٹھائی تھا کہ پشت سے آواز آئی، ٹھہرو۔ عصا نیچے جھک گیا۔ صفدر بھی آواز کی جانب مڑا۔ اسے ایک دروازے میں وہی کفن پوش نظر آیا جسے وہ کچھ دن پہلے غار میں دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ویسا ہی عصا دکھائی دیا جیسا پجارن کے ہاتھ میں تھا۔ تم نے بغیر اجازت یہاں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ پجارن قہر آلود لہجے میں بولی۔ تم، میں دیوتا کا پیشکار نہیں، تھانے دار۔ اوہ، کیا کہتے ہیں، سپہ سالار ہوں، کفن پوش نے جواب دیا۔ پاگل ہوا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخی۔ تو نے آج پھر پی لی ہے شاید، اس کی سزا ملے گی تجھے، عورت نے کہا۔ مجھے حق حاصل ہے کہ میں ہر ایک کو غلط اقدام سے باز رکھوں۔ تمہارا خیال غلط ہے کہ میں نشے میں ہوں، تم اسے فنا کرنے جا رہی تھی، حالانکہ دیوتا کی پالیسی کے خلاف ہے، نقاب پوش نے کہا۔ تم مجھ سے بحث کر رہے؟ عورت نے کہا۔ دیوتا نے مجھے متنبع کر لیا ہے، اس لیے میں چاند ستاروں سے بھی بحث کر سکتا ہوں۔ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اس وقت میری روحانی قوت خالص مکھن سے بھی زیادہ زوردار ثابت ہو سکتی ہے، پیاری تھریسیا، بمبل بی آف بوہیمیا، نقاب پوش نے کہا۔ عورت بے ساختہ اچھل پڑی اور صفدر پر تو گویا بم گر پڑا تھا، کیونکہ اس نے عمران کی آواز صاف پہچانی تھی۔ اس سے پہلے وہ آواز بنا کر بولتا رہا تھا۔ شاید 1 منٹ تک کسی کی زبان سے کچھ بھی نہ نکلا۔ پھر نقاب پوش عورت بھرائی ہوئی آواز میں بولی، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، تم شاید پاگل ہو گئے ہو۔ پیدائشی پاگل سمجھ لو، یہ آج کی بات نہیں ہے، عمران بولا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ عورت نے کہا۔ بوغا کی لاش یا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا تعلق تم لوگوں سے ہوگا، عمران نے کہا۔ وہ بہت بڑا آدمی ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی، عورت نے کہا۔ تمہارے ہاتھوں میں سے تو میں کئی بار مرا ہوں کہ اب خود کو بھوت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، عمران نے کہا۔ دیوانے، سچ مچ تمہاری موت آئی ہے، اسے تمہاری اس حرکت کی اطلاع ہو چکی ہوگی۔ تم نے جس آدمی سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، اس نے تمہارے قابو میں آنے سے قبل اسی عصا کے ذریعے اشارہ ضرور دیا ہوگا، عورت نے کہا۔ پرواہ مت کرو، اب اس سفر کی تیاری کرنی ہے،
تمہیں جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ دیوتا کا سپہ سالار اس سفر میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، اوہ، تو تم مجھے مجبور کرو گے؟ عورت نے کہا، پھر کیا تم اس سفر سے باز رہو گی؟ عمران نے کہا، نہیں، یہ لوگ تو یقینی طور پر جائیں گے، لیکن تم دونوں۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر جھلائے ہوئے لہجے میں بولی، نہیں، میں اس بار تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ عورت نے کہا، کنفیوشس نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ کسی عورت کے ہاتھوں مرنے سے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں؟ عمران نے کہا، بکو مت، چلو اسی کمرے میں جہاں تمہارے دوسرے ساتھی موجود ہیں۔ عورت نے کہا، تھریسیا، ہوش میں آؤ، تم اس وقت میری قید میں ہو، فرار کے سارے راستے مسدود کر چکا ہوں۔ عمران بولا، احمق نہ بنو، تم یہاں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ میں پھر کہتی ہوں کہ بوغا کو تمہاری اس حرکت کا علم ہو گیا ہوگا۔ ابھی اس نے صفدر سے گفتگو کی تھی، میں اس کی آواز سن رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ وہ صفدر کو پہچانتا ہے، حالانکہ شاید ہزاروں میں بھی تم پہچان لیے جاتے ہو۔ تم دونوں اس کے لیے ایک مستقل الجھن بن کر رہ گئے ہو۔ راتوشے میں اس نے تم سے ایک کام لینا چاہا تھا، لیکن ناکامی کے بعد جھلا گیا تھا۔ تھریسیا نے کہا، مگر اس نے مجھے کیسے پہچانا ہوگا؟ وہ کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آج کل جزیرے میں ہی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ملے گا، تھریسیا بولی۔ تم بھی نہیں جانتی؟ عمران نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، تھریسیا بولی۔ یہ تمہاری توہین ہے تھریسیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بوغا تم سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہوگا۔ عمران بولا۔ شکریہ، تھریسیا ہنس پڑی، لیکن تم میری انا کو ابھار کر مجھے بوغا کے خلاف نہیں اکسا سکو گے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ٹھہرو، اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا، عمران نے گرزنما عصا اٹھا کر کہا، لیکن تھریسیا ایک ہی جست میں پچھلی دیوار سے جا ٹکرائی، اور صفدر کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین اپنے محور سے ہٹ گئی ہو۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ سمجھ ہی میں نہ آ سکا کہ ہوا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ذہنی جھٹکا رہا ہو جو اسے اس طرح فرش پر لے آیا تھا۔ بس اسے بجلی کڑکنے کی سی آواز سنی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ستارے ناچ گئے تھے، قدم لڑکھڑائے تھے، اور وہ ڈھیر ہو گیا تھا۔ دفتر نے اس نے عمران کی بھرائی ہوئی سی آواز سنی، سر آئزک نیوٹن کی ایسی کی تیسی۔ پھر تھریسیا کا کہکہا سنائی دیا، اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن گھٹنوں کے بل ہی بیٹھا رہ گیا۔ عمران کو جو بھی اس حالت میں دیکھتا، اسے سکتا ہی ہو جاتا۔ وہ فضا میں معلق بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہا تھا، اور اس کے سر پر چھت میں سے ایک روشن دائرہ تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ اس کی روشنی کمرے میں پہلے سے بھی پائی جانے والی روشنی سے بالکل مختلف تھی، اور اس کا فوکس بھی محدود تھا۔ سر آئزک نیوٹن کو گالیاں دے رہے ہو تم؟ تھریسیا نے پھر کہکہا لگایا۔ کیوں نہ دوں، کشش شکل کا مسئلہ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور مجھے نہیں یاد آتا کہ اس سلسلے میں کنفیوشس نے کیا کہا تھا۔ عمران نے کہا، کنفیوشس نے یہی کہا ہوگا کہ ہر معاملے میں کود پڑنا افیون کھا کر سوتے رہنے سے بھی بدتر ہے۔ بس اب اسی طرح لٹکے رہو، تھریسیا نے کہا، اور پھر صفدر کو گھورتی ہوئی بولی، اگر تم آگے بڑھے تو خاک کا ڈھیر ہو کر رہ جاؤ گے۔ وہ کچھ نہ بولا، یوں بھی وہ غیر محتاط اقدامات کا قائل نہیں تھا، چپ چاپ اسی طرح بیٹھا رہا۔ اب اس چیز کی کیا وقت رہ گئی ہے جس کے بل بوتے پر تم مجھے اپنا قیدی سمجھ رہے تھے؟ تھریسیا پھر عمران سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، یہ بیکار ہو گیا ہے۔ عمران نے گزنما عصا کو جنبش دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ صرف بیکار ہی نہیں ہو گیا، بلکہ اس کی وجہ سے تم اس وقت مصیبت میں مبتلا ہوئے ہو، تھریسیا نے کہا۔ آہا، اب یاد آیا کہ کنفیوشس نے کیا کہا تھا، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ کیا کہا تھا؟ تھریسیا نے مذاقانہ لہجے میں پوچھا۔ یہی کہ اگر بیوی بد زبان ہو تو چھوڑ دو، گھوڑا بے لگام ہو تو چھوڑ دو، عمران بولا۔ یہ کہہ کر اس نے عصا ہاتھ سے چھوڑ دیا، پھر خود تو دھم سے فرش پر آ گرا اور عصا چھت والے روشن دائرے سے جا چپکا۔ سمجھدار ہو، لیکن یہ بھی ضرور جانتے ہوگی کہ میرے قریب آنے کا کیا انجام ہوگا، تھریسیا نے کہا۔ شاعری کرنے لگوں گا، عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا۔ اب بتاؤ ان تینوں آدمیوں کا کیا حشر ہوا؟ ایک تو اب حشر ہی کا منتظر رہے گا، اور بقیہ دونوں وہیں قید ہیں۔ تمہارا کیا حشر ہونا چاہیے؟ تھریسیا نے پوچھا۔ بس ایک بار مسکرا کر دیکھ لو، بیڑا پار ہو جائے گا، پھر کنفیوشس کچھ بھی کہا کرے مجھے پرواہ نہیں ہوگی، عمران بولا۔ بکواس بند کرو، یکبیک تھریسیا غضبناک ہو گئی۔ اس بار میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مگر ابھی تو یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہی تھی، عمران نے کہا۔ کسی طرح عصا تم سے حاصل کرنا تھا، سمجھے؟ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، تم جیسے نہ جانے کتنے خاک میں مل چکے ہیں، تھریسیا نے کہا۔ اسے سمجھاؤ کہ میں نے اس کے فراق میں کتنی راتیں سو کر گزاری ہیں، عمران نے صفدر سے کہا۔ اسے یقین دلاؤ کہ کتنی بار ہفتوں کا کھانا ایک ہی نشست میں کھا گیا ہوں، عمران بولا۔ خاموش رہو اور چپ چاپ دوسری طرف مڑ جاؤ، تم بھی اٹھو، اس نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا۔ صفدر چپ چاپ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس گرزنما عصا کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے یہ ضرور محسوس کیا تھا کہ عصا ہاتھ سے نکل جانے کے بعد سے عمران کے رویے میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ اب وہ نہ تو پہلے کی طرح چہک رہا تھا، اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا تھا
کہ ابھی تھریسیا کو کہکہوں میں اڑاتا رہے گا۔ وہ بھی خاموشی سے دوسری جانب کو مڑ گیا۔ اسی کمرے کی جانب چل پڑو جہاں تمہارے دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ تھریسیا کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ چلو بھائی، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ کنفیوشس نے اس موقع کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کہا ہوگا، لیکن میری یاداشت پھر میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے، عمران بولا۔ وہ چلتے رہے۔ صفدر تھریسیا کے قدموں کی آواز بھی سن رہا تھا، لیکن اس نے یا عمران نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ صفدر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بوغا یہاں موجود نہیں ہے، مگر وہ خواہ کہیں بھی ہو، انہیں اس کے سامنے ضرور پیش کیا جائے گا، لہذا فی الحال اس کا امکان نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے ہی اسے مار ڈالے جائیں۔ یک بیک اس نے کسی قسم کی بو محسوس کر کے نتنے سکوڑے۔ عمران بھی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا تھا۔ صفدر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ سر چکرا گیا۔ پھر اسے ہوش نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا اور عمران نے کتنی دیر تک اپنے نتنے چٹکی سے دبائے رکھے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔